بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ چند کلمات پر گفتگو کریں گے، جن میں شامل ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل ام الفضل بن حارث کا خواب۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل ام الفضل بن حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑی ہوئی رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا اسم گرامی رکھنا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک چسایا۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا۔ فطرس کا واقعہ۔ جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بال و پر جل گئے ہیں، یہاں کنج تنہائی میں پڑا ہوا ہوں۔ اے جبرائیل، خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اس در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور اکرم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین علیہ السلام آغوش رسول میں جلوہ فرما تھے۔ جبرائیل نے عرض حال کیا۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بال و پر اسی طرح رویدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر و مباحات کرتا ہوا اپنی منزل اصلی آسمان سوم پر جا پہنچا اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی اور فطرس کو حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، مالک، مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جنگ کی ضرورت نہیں، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر جا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پر صبح و شام گریہ و ماتم کیا کر، اور اس کا جو ثواب ہو اسے امام کے رونے والوں کے لیے ہبہ کر دے۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیامت شب و روز روتا رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام سینہ رسول پر۔
صحابی رسول ابو ہریرہ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ رسول کریم لیٹے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نہایت کم سنی کے عالم میں ان کے سینہ مبارک پر ہیں۔ رسول خدا امام حسین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے فرماتے ہیں، اے حسین تو میرے سینے پر کود۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام آپ کے سینہ مبارک پر کودنے لگے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے امام حسین کا منہ چوم کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں اسے بے حد چاہتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ جنت کے کپڑے اور فرزندان رسول کی عید۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، عید آنے والی ہے اور ان کے اسقیائے عالم کے گھر میں نئے کپڑے کا کیا ذکر، پرانے کپڑے بلکہ نان جوئیں تک نہیں ہے۔ بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس بالکل لباس نو نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دے کر نونہالوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضا دروازہ پر گئی۔ ایک شخص نے بکچہ لباس دیا۔ فضا نے سیدہ کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے عمامے، 2 قبائیں، 2 عبائیں، غرض یہ کہ تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ تو سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور اکرم کو اطلاع ملی، تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبریل آفتابہ لیے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حسن نے پہنا، سرخ جوڑا حسین نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی اور کہا، میرے نونہالو، رسالت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جدھر چاہو موڑ دو اور جہاں چاہے لے چلو۔ حدیث حسین منی۔ سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا والو، بس مختصر یہ سمجھ لو کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور بعد کے واقعات سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل ام الفضل بنت حارث کا خواب اور اس کی تعبیر اللہ کی رحمت اور فضل کی دلیل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے فرزند سے نوازا جو امت کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بننے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت، جبریل امین کی آمد اور فطرس کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل البیت علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور بعد کے واقعات ان کی فضیلت اور مقام کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت، جنت سے کپڑوں کا آنا اور حسین منی و انا من الحسین،
اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت عظیم مقام رکھتے ہیں۔ والسلام۔